السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ سبھی سامعین کے سامنے شب برات کی خرافات کے متعلق بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی سامعین ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، شب برات میں آتش بازی یہ بدترین رسم 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے، جبکہ قرآن کریم میں اپنی کمائی فضولیات میں خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اور اس کا طور و طریقہ اختیار کرے گا، اس کا شمار انہی میں ہوگا۔ مگر افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ آج ہم کو غیروں کا طریقہ پسند ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب پٹاخے چھوڑتے ہیں اس کی آواز سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو ہر شخص جانتا ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن سے کسی مسلم یا غیر مسلم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی تکلیف دینا انتہائی برا اور شدید گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ شب برات کے موقع پر بعض لوگ گھروں، مسجدوں اور قبرستانوں میں چراغ جلاتے ہیں۔ یہ اسلام کے خلاف ہے اور غیر مسلم کے تہوار دیوالی کی نقل و حرکت ہے۔ شب برات کے موقع پر بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا تعلق حلوہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار اور تبع تابعین کے قول اور بزرگان دین کے عمل سے اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں ہے۔ شب برات کے موقع پر گھروں کی لپائی پتائی اور نئے کپڑوں کی تبدیلیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں میں اگربتی جلائی جاتی ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات مردوں کی روح گھروں میں آتی ہے اور ان کے استقبال کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، لہذا اس بدعتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ان بدعات اور خرافات سے حفاظت فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔